نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین ثم آمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور اللہ سے امید ہے لیکچرز بہت اچھے سے سن رہی ہوں گی اور عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم نے ابھی پچھلے لیکچر میں ہی ایک آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 159۔ تھوڑی سی آج شروع میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، جس کا ترجمہ تھا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر تم سخت مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے تو شاید تمہارے گرد و پیش کے لوگ چھٹ جاتے۔ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے اور بہت ہی زیادہ ہمیں سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا، اتنے نرم مزاج اور اتنے خوش اخلاق تھے، بعض اوقات مذاق بھی کیا کرتے تھے، بہت خوبصورت مذاق کیا کرتے تھے۔ مذاق کی کچھ مثالیں میرے پاس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ ترمذی میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے صدقے کا ایک اونٹ طلب کیا تاکہ اس پر سامان لاد کر گھر لے جا سکے، یعنی اس کے پاس اونٹ نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ صدقے کا جو مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اس میں سے اسے ایک اونٹ مل جائے تاکہ وہ اپنا سامان اس پہ لاد کر اور اپنے گھر جا سکے۔ تو اس آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اونٹ چاہتا ہوں صدقے کے مال میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کو لے کے کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا کیوٹ اور کتنا انوسنٹ مذاق ہے یہ ہے مذاق۔ ہمارے یہاں آج کل مذاق جو ہے وہ طنز کو کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہے جو اصل میں مذاق ہے، جس کو سن کے سامنے والے کو ہنسی آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے مذاق کیا کرتے تھے، مسکرایا بھی کرتے تھے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ مگر ہمارا جو ایک بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دین سیکھتے ہیں اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایکسٹرا روب پیدا ہو جاتا ہے، ایکسٹرا سختی آ جاتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ 1 منٹ میں سب لوگ سیکھ جائیں اور 1 منٹ میں سب سیدھے راستے پر چل جائیں، ورنہ ہمارے الفاظ میں سختی آ جاتی ہے، ہمارے بولنے میں سختی آ جاتی ہے، اور ہم جو ہے بد مزاج ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور لوگ ہم سے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کبھی کبھی کرتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے شیطان، کہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، دل میں عجیب عجیب سی باتیں لاتا ہے اور ہمارے الفاظ میں اور زبان میں سختی پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہم دین پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری زبانوں میں بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے، اور یہ عام نوٹس کرنے والی بات ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، استغفار پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں کہ دین کو سکھاتے ہوئے کبھی بھی سختی نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کروانی ہے ہمیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کروانی ہے، بچوں کو اس سے نفرت نہیں کروانی کہ ہم مار مار کے قرآن پڑھائیں یا مار مار کے بچوں کو بری طرح مار مار کے حفظ کروائیں۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جو کام محبت سے ہو سکتا ہے وہ مار سے نہیں ہو سکتا۔ مار کے خوف کے ڈر سے بچے اور بھی بھول جاتے ہیں، انسان اور بھی زیادہ بھول جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہر کام مار دھاڑ سے یا غصے سے نہیں ہوتا ہے، مزاح سے، یعنی پیار محبت سے اور مذاق کر کے بھی باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجیے کہ خدا مجھ کو جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بڑھیا جنت میں نہ جائے گی۔ بوڑھی عورت حیران ہو گئی اور واپس جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ وہاں بڑھیا جوان ہو کر داخل ہوگی،
اور پھر یہ آیت سورہ الواقعہ کی تلاوت فرمائی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اس کے آگے ہے اصحاب الیمین، یعنی سیدھے ہاتھ والے۔ سیدھے ہاتھ والے جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں ہم ان کے نئے سرے سے انہیں پیدا کریں گے، انہیں کنوارا بنائیں گے یا انہیں شوہر والیاں بنائیں گے، اور ہم عمر ہوں گی وہ، یعنی اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ جنت میں ہر انسان 33 ایج کی ایئر میں، یعنی جو عمر ہوگی جنت کی وہ 33 ایئرز ہے۔ 33 ایئر کا ہو کے جائے گا انسان جنت میں، اور ہمیشہ اسی عمر کا رہے گا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اس کو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس مذاق کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا وہ بوڑھی عورت کے ساتھ، اسے مزید آگے کھینچا نہیں کہ وہ پریشان ہو جائے یا رونے لگے یا مایوس ہو جائے، بلکہ جب دیکھا کہ وہ پریشان ہونے شروع ہو رہی ہیں فوراً سے بتا دیا کہ کیا ان کا مذاق کا کیا مطلب ہے۔ یعنی بالکل لائٹ سے مذاق، بہت خوبصورت مذاق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یعنی ہم دوسروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہنس بھی سکتے ہیں، مذاق بھی کر سکتے ہیں، ایسے مذاق جو کسی کا دل نہ دکھائیں، جو کسی کے اوپر بھاری نہ پڑے، جو کسی کے اوپر طنز یا طعنہ نہ ہو، ایسے مذاق ہم سب کر سکتے ہیں۔ دین پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سخت ہو جائے اور لوگوں سے ہنسنا بولنا چھوڑ دے، بچوں سے ہنسنا بولنا چھوڑ دے، بلکہ یہ ایک تربیت کا طریقہ ہے کہ جب انسان دین پڑھے تو اور بھی زیادہ ہنسمکھ ہو جائے، اور بھی اچھی اچھی باتیں کرے، ہنسے بولے، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ دین سیکھنے کی خواہش پیدا کریں کہ انسان کے اندر اچھی عادتیں آ رہی ہیں تو ہم بھی دین سیکھیں، تاکہ ہمارے اندر بھی شاید اچھی عادتیں آ جائیں۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے مزاح فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر میں خلاف حق کوئی بات نہیں کرتا۔ یعنی سچ بولتے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، مذاق میں بھی دل دکھانے والی باتیں نہیں کرتے۔ اللہ سے امید ہے کہ یہ واقعات ہمارے کسی کام آئے، اور اللہ سے امید ہے کہ ہمارے دل بھی ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ ہمارے چہرے مسکراتے ہوئے ہوں، ہم لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والے ہوں، ہم لوگوں میں سکون بانٹنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور ہم سب کو ہمیشہ دین سیکھنے والوں کو خاص طور پہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، تاکہ دیکھنے والے بھی خوش ہو جائیں اور جو ہے قرآن سے جڑنے کی خواہش ان کے دلوں میں پیدا ہو انشاءاللہ۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 181 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4۔ الحمدللہ۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے قول کو بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو امیر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب کو چکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ بھی کہہ سکتا ہے؟ حیرت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، حسن قرض دے؟ تو یہود نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب تو فقیر ہے اور اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کیوں قرض مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو قرض حسنہ مانگتے ہیں وہ کیوں مانگتے ہیں؟ ایک تو قرض، اور پھر وہ بھی اچھا قرض چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی بھی دولت والے کے پاس دولت ٹھہری نہ رہے، بلکہ غریبوں میں فلو ہوتی رہے، تقسیم ہوتی رہے، غریبوں کی طرف جائے، ان کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو صدقات و خیرات اور زکوٰۃ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ اسی لیے رکھی ہیں۔ قربانی بھی اسی لیے رکھی ہے کہ قربانی کا گوشت ان لوگوں کے پاس پہنچے جنہوں نے سال بھر سے گوشت نہیں کھایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے پیسے پہنچتے ہیں، نہ گائے کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی خون پہنچتا ہے، نہ ہی کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس نیتیں پہنچتی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے میرے بندے کو دیا نا وہ میرے اوپر ادھار ہے،
میں یہ سب تمہیں پائی بلکہ ہزاروں گنا بڑھا کر انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں واپس کروں گا. یعنی ایک انسان کہتا ہے نا ادھار ہے میں واپس کروں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اوپر ادھار ہے، جو تم نے مجھے دیا یہ میرے اوپر ادھار ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ دینے والے ہیں، حالانکہ اس میں سے ایک پیسہ بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچ رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑوں گنا بڑھا کر ہمیں نیکیاں دینے پہ قادر ہیں. اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کو کھلا رہے ہیں، سارے آسمان والوں کو، زمین والوں کو، سمندر والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں. اللہ سے زیادہ غنی تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے سامنے تو کوئی غنی ہے ہی نہیں. لگتا ہے صرف واحد اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ سب مینیج کر سکتی ہے. انسان کے تو بس سے باہر ہے، یہ بس سے باہر کیا، انسان کی تو سوچ سے بھی باہر ہے کہ کوئی شخص یہ سب کچھ کر سکتا ہے. کوئی نہیں کس کر سکتا سوائے میرے اللہ کے. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جو پچھلی آیت میں 181 میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان سے کہو کہ وہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھیں، تو اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم باتیں کرتے ہو اور تمہارے کام ہے نا اپنے انبیاء کو تم نے قتل کیا اور میرے لیے بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، تو عذاب کا مزہ تمہیں ان باتوں کے بدلے میں چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. ان اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والے ہیں. 183 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزات لے کر آئے ہیں اور یہ والے معجزات بھی تھے جنہیں تم کہہ رہے ہو، تو تم نے انہیں کیوں مار ڈالا، کیوں قتل کر دیا؟ پہلے زمانے میں جو صدقات ہوتے تھے نا ان کے قبول ہونے کی معیار یہ ہوتا تھا کہ انہیں ایک میدان میں لے جا کے رکھ دیا جاتا تھا اور اوپر سے آسمان سے ایک آگ کا گولا آتا تھا، شعلہ آتا تھا اور اس کو جلا دیتا تھا. جو بھی صدقات جل جاتے تھے نا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا، اور جو رہ جاتے تھے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول نہیں کیا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو وہ یہود اور عیسائیوں کے زمانے میں ہوتا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ایسا رسول آئے جس کا صدقہ جل جائے آسمان سے کے، تو وہ رسول ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رسولوں کے زمانے میں تو ایسا تھا، پھر بھی تم نے انہیں مار ڈالا، ایسا تم نے کیوں کیا؟ اگر تمہیں اسی بات پہ یقین آنا تھا تو تم نے اپنے رسولوں کو کیوں مار ڈالا؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف جھٹلانا ہے، صرف باتیں بنانا ہے، مختلف وجوہات دینی ہے، ایمان نہیں لانا. پھر تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں پھر یہ بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے پریشان مت ہوں، ہمیشہ سے ان لوگوں کا یہی رویہ ہے جو دلیلیں بھی دیتے رہے، نشانیاں بھی دکھاتے رہے، صحیفے تھے ان کے پاس، کتابیں تھیں ان کے پاس ہی، مگر یہ کسی کا ایمان نہیں لایا، ہمیشہ بہانے بنا کے جھٹلاتے رہے. 185 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی زندگی ہے. اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایک اٹل حقیقت کو بتا رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، موت. کوئی نہیں بچ پایا. اللہ تعالیٰ کو تو لوگ انکار کرتے ہوئے ہمیں ملیں گے، مگر موت کا انکار کرتا ہوا ہمیں کوئی نہیں ملے گا. چاہے کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، موت کو سب مانتے ہیں کہ ہاں موت اٹل ہے اور وہ آنی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار ہے تمہاری بخشش پہ، کہ تمہارے ساتھ کیا انجام ہونا ہے، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا وہ سب کچھ. تو جانچ لو اپنے اعمالوں کو، دیکھ لو اپنی موت سے پہلے کہ تم کر کیا رہے ہو زندگی میں، تمہیں جانا کہاں ہے، تمہارا اگلا اسٹیشن جو ہے وہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، یہ تم اس دنیا میں فیصلہ کرنے والے ہو. ہم چاہتے کیا ہیں، ہمیں آج سوچنا ہوگا ہمیں کہاں جانا ہے. ہمیں فلائٹ ہماری جو ہے، ہم اسٹیشن پہ رکے ہوئے ہیں، ہمیں فلائٹ لے کے جو اگلا اسٹیشن ہو ہمارا کیا جگہ ہو، یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے اور جنت کا مکین بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر آخر میں دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا دھوکے کی دنیا ہے، ہر چیز دھوکا ہے، اور آج کل تو اتنا دھوکا ہے.
دیکھو کچھ اور ہوتا کچھ ہے. اتنا زیادہ دھوکہ اس دنیا میں بڑھ گیا ہے، آنکھوں کا دھوکہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جب انسان 80 سال کا ہو جائے گا نا، پیچھے پلٹ کے دیکھے گا تو اسے ایسا لگے گا ابھی تو میں جوان تھا، بالکل ابھی تو میں کالج میں تھا. کالج تک کی ایک ایک بات اسے یاد ہوگی، یونیورسٹی کی ایک ایک بات یاد ہوگی، شادی میں کیا کیا ہوا تھا، میری شادی میں کیا کیا، پہلا بچہ ہوا تھا تو میرے کیا ایموشنز تھے، ایک ایک بات یاد ہوگی. پھر میں بوڑھا ہو گیا، یہ کیسے ہوا، یہ کب ہوا، ابھی تو یہ سب کچھ میرے ساتھ چل رہا تھا، ابھی تو میں بالکل جوان تھا. یقین نہیں آئے گا انسان کو، ایک دھوکہ لگے گا. جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اصحاب کہف سے پوچھا سورہ کہف میں کہ تم بتاؤ تم کب سوئے تھے کب جاگے، تو وہ کہیں گے کچھ گھنٹے کی بات تھی، شاید صبح سوئے تھے شام کو اٹھ گئے، شاید رات کو سوئے تھے صبح اٹھ گئے. یعنی انسان کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ہزاروں سال گزر گئے، ان لوگوں کو ہزاروں سال بعد اٹھے تھے پھر بھی انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. اسی طرح ہم 50 60 70 سال جتنی زندگی بھی اس دنیا میں گزارتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری جب موت آئے گی پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو یہ سارے دن کیسے گزر گئے، ایک دھوکے کی طرح گزر جاتے ہیں، ایک پل کی طرح گزر گئے. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اس زندگی میں اب ہم جائیں گے، آخری اسٹیج جو ہے ہمارا ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جب ہم پلٹ کے دیکھیں گے تو ہم وہیں کھڑے ہوئے ہوں گے جس دن ہم آئے تھے، اس دن کی طرح ہی 33 ایج میں ہی ہمیشہ ہمیشہ ہم جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. تو سوچیں، اتنی خوبصورت جنت چاہیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کے انعامات چاہیے، یا ہمیں جلتی بھڑکتی آگ چاہیے. اللہ اکبر، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں جائے. 186 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے سب کو مالوں سے اور جانوں سے آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت پرسکون رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسی پرسکون رکھے. کبھی ہماری جانوں سے، کبھی ہمارے مالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے نہیں، کبھی ہماری اولاد کے ذریعے سے اللہ ہمیں آزمائے نہیں. آپ دیکھیں ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، ابھی فلسطین کا تھا، اب سوڈان کا مسئلہ چل رہا ہے. ہم ہمیشہ سے روتے آ رہے ہیں کشمیر کو، اس کا مسئلہ آج تک ختم نہیں ہوا. ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہیں کس طرح سے آزمایا جا رہا ہے، کس طرح ان کی آزمائش ہو رہی ہے، ان کے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بہت اچھے طریقے سے سرخرو کرے انشاءاللہ تعالیٰ، ان سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ان سب کی محنت رنگ آئے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہمت اور طاقت دے. ہمیں تو صرف برائیوں سے بچنا ہے، ہمیں تو صرف گناہوں سے بچنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی کوئی خطرناک آزمائش ہمارے اوپر ہے ہی نہیں جو ہم کنٹرول ہی نہ کر پائیں، جو ہم سے برداشت ہی نہ ہو پائے. اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب آزمائش میں انشاءاللہ پورا اتارے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کتاب والوں سے فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا. ان کا یہ رویہ بہت ہی برا تھا. جو یہودی اور عیسائی جو ان کے مولانا ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی کتابوں کو اپنے پاس رکھتے تھے. کسی نارمل انسان کے پاس، عام انسان کے پاس کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی. جیسے قرآن میں تو گھر گھر میں الحمدللہ قرآن ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں قرآن ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس وقت جو ان کی کتاب تھی توریت اور انجیل، وہ سب کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی. وہ صرف ان کے پریسٹس کے پاس ہوا کرتی تھی، ان کے چرچز میں ہوا کرتی تھی. جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے وہ جا کے اپنے جو فادرز ہوا کرتے تھے، ان کے جو مولوی ہوا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے، اور مولوی لوگوں کے ہاتھوں بک جاتے تھے، اور جو بھی فیصلہ چاہتے تھے مولوی وہ ان کو ان کی من چاہا فیصلہ بتا دیا کرتے تھے ان سے پیسے لے کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ تمہیں کہا تھا کہ تم اپنی کتابوں کو بیان کرو گے، سچ سچ بتاؤ گے کہ اس میں کیا لکھا ہے، مگر تم نے کیا کیا، انہیں چھپا لیا اور انہیں تھوڑی تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالا. یعنی کہ ان کے فیصلے تم نے چینج کر دیا، اللہ کی آیتوں کو چینج کر دیا، اللہ کے احکامات کو چینج کر کے اپنی طرف سے تم نے فیصلے دیے اور اپنی طرف سے اس میں احکامات ایڈ کر دیے، ساری کتابوں میں تحریف کر ڈالی.
آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ سے آپ انہیں عذاب کے چھٹکارے میں نہ سمجھیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ انہوں نے کام نہیں کیے، نیکی کے کام نہیں کیے، مگر چاہتے ہیں کہ اس کام میں ہماری تعریف کی جائے۔ اس وقت بہت سارے ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہماری تعریف کی جائے۔ تعریفیں سننے کا ہمیشہ ہر انسان کو شوق ہوتا ہے، مگر ناجائز تعریف سننے کا شوق اچھی بات نہیں ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تعریف کے لیے تعریف کے قابل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور انسان کو چاہیے کہ تعریف سننے کا جو شوق ہے نا وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری تعریف کریں، اپنے فرشتوں میں تعریف کی جائے۔ ایسا نہیں کہ لوگ میرے منہ پہ میری تعریف کریں ہوں، لوگوں کے سامنے میری تعریف ہو رہی ہو اور میں خوش ہو رہی ہوں کہ میری بہت تعریف ہو رہی ہے، چاہے میرے اللہ مجھ سے ناراض ہوں۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری تعریف جو ہو رہی ہے وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ جھوٹی تعریف سے جو انسان خوش ہوتا ہے نا وہ بہت ہی بری بات ہے۔ اپنے اندر ہم سب کو چیک کرنا ہوگا کہ کہیں ہم جھوٹی تعریفوں سے خوش ہونے والے تو نہیں ہیں، ہم منہ پہ جو تعریفیں ہو رہی تھیں ان سے خوش تو نہیں ہوتے۔ تو یہ عادت بہت خراب ہے، اپنے اندر سے اسے نکالیں اور کوشش کریں کہ ایسے کام کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ہمارا ذکر کریں انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ عزت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں اور ذلت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، تو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور عزت اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ 190 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ تعریف کے قابل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں، جو سارے آسمان اور ساری زمینیں پیدا کرنے والے ہیں، رات کو دن میں تبدیل کرنے والے اور دن کو رات سے تبدیل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی کہ سوچو سمجھو کہ یہ کام کوئی انسان کر سکتا ہے کیا؟ ساری دنیا کے انسان بھی مل جائیں تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو تعریف کس کے لیے ہوئی؟ صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے۔ اپنی تعریفیں سن کے خوش مت ہوں، بلکہ جب کوئی تعریف کرے تو فوراً کہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ 191 آیت بہت ہی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اتنی خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں عقل مند، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو صرف ضروری نہیں ہے کہ تم وضو کی حالت میں جا نماز پہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ہی میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، بلکہ چلتے پھرتے، کھڑے بیٹھے، یہاں تک کہ لیٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بات بات پہ یاد کریں، جب لیٹیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ اب میں سونے والی ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری جان آپ کے حفظ و امان میں ہے، میرے اللہ میرے یہ کام رہ گئے، آپ انہیں پورا کر دیجیے گا، میں آپ سے توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، سارے دن میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی کمیونیکیشن کو بڑھائیں، بہت لمبی بات کریں، پورے دن کی باتیں اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ کیا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ آج پورا دن میں کیا کیا مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھے درگزر فرما دیجیے، میری مشکل کام کہاں کہاں اٹکے انہیں میرے لیے آسان کر دیجیے، لوگوں کے دل میں جو کینہ ہے میرے لیے آج جو ظاہر ہوا اسے دور کر دیجیے، میرے دل میں جو کینہ ہے اسے دور کر دیجیے، اللہ تعالیٰ یہ سارے مسئلے مسائل حل کر دیجیے، یہ ساری باتیں جو امپورٹنٹ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سن لیجیے، میری ساری دعائیں سن لیجیے، میں تھک رہی ہوں میری تھکن کو دور کر دیجیے، جب میں صبح اٹھوں تو بہت فریش ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹ کر، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ سمجھا رہے ہیں۔
اور وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں ہر چیز پر، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سب چیزیں کام کی بنائی۔ یقیناً یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اتنی خوبصورت جگہیں بنائی، اتنا خوبصورت چاند بنایا، ستارے بنائے، اتنا خوبصورت پرسکون آسمان ہو جاتا ہے جب رات ہوتی ہے، اتنی پرسکون زندگی ہو جاتی ہے، اور صبح اٹھتے ہیں اور کام کا وقت ہوتا ہے، سورج نکل آتا ہے، انسان کو انرجی دیتا ہے تاکہ انسان سارا دن کام کر سکے، محنت کر سکے اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز فالتو نہیں بنائی۔ پھر یہ درخت ہیں جو انسان کو آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں۔ ہر چیز خوبصورت بنائی اللہ تعالیٰ نے، خوبصورت درخت، پودے، خوبصورت انسانوں کو دیکھ کے انسان انرجی حاصل کرتا ہے، اپنے خوبصورت رشتوں کو دیکھ کے انسان انرجی حاصل کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کام سے بنائی، انسان کو خوش کرنے کے لیے بنائی، انسان کو فائدہ دینے کے لیے بنائی، تاکہ انسان اس دنیا میں بہت اچھی طرح، بہت پرسکون ہو کے اللہ کا شکر گزار بن کے رہ سکے۔ پھر آخر میں اس آیت کے دعا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ بات کہ دیکھو ان ساری باتوں سے سیکھو۔ پھر آخر میں دعا کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں کرنے کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ہم سے کوئی ایسی غلطیاں نہ ہو جائیں، ایسی کوتاہیاں نہ ہو جائیں جنہیں آپ پسند نہ کریں، آپ کی ناشکری نہ ہو جائے کہ جسے آپ پسند نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دیجئے میرے اللہ انشاءاللہ۔ 192 آیت، اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں پھر ایک اور دفعہ کہ ہمارے پالنے والے، ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں ہمیشہ قائم رکھنے والے رب، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اور تو نے جسے جہنم کی آگ میں ڈالا تو نے اسے رسوا کر دیا، اور کتنی خوفناک رسوائی ہے۔ کوئی نہیں ہوگا اس دن مددگار، کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں جتنے لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا کہ ہم تمہیں مدد کرنے والے ہیں، ہم تمہاری سپورٹ کے لیے ہیں، اس دن کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچائے انشاءاللہ۔ 193 آیت میں بھی دعا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ نے لگاتار بتائی ہیں، یہ دوسری دعا ہے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوکاروں کے ساتھ فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، سورہ آل عمران 193 آیت، اس کو سب یاد کر لیں، بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے حق میں یہ دعا انشاءاللہ قبول و منظور فرمائے۔ 194 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یعنی ہمیں معافی دے دے، ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ سارے نبی یہی بتاتے گئے کہ اللہ تعالیٰ کا احکامات مانو گے، اس پہ چلو گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی اور جنت الفردوس ملے گی۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کو وہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہمیں مغفرت مل سکے، اللہ کی رضا مل سکے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جنت الفردوس مل سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 195 آیت بہت طویل ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا بھی قبول فرما لے انشاءاللہ، کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کسی کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کیا جائے گا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت کا فرق اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بتایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں بہت جگہ بتایا گیا کہ مرد اور عورت میں فرق نہ، یعنی کہ مرد کو قوام بتایا گیا، اور پھر مرد کا جو ہے جہاد میں حصہ لینے کا اسے فرض کیا گیا، وراثت میں نصف حصہ اسے ملے گا، یعنی کہ مرد کا
حقوق بعض دفعہ جو ہے اسلام میں ڈیفرنٹ ہے عورت سے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ثواب میں بھی شاید مردوں کا ثواب زیادہ ہو اور عورتوں کا ثواب کم ہو، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے معاملات میں صرف تفریق ہے، آخرت کے معاملات میں، ثواب کے معاملات میں، اعمال کے معاملات میں دونوں بالکل سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقیناً انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک الجنات تجری من تحتی الانہار، آمین یا رب العالمین۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 196 میں ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو ہم اکثر اپنے آپ سے اور ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ یہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، ویسے عمومی آیت بھی ہے کہ ہم سب بھی حیران ہوتے ہیں کہ کافر جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، ان کے پاس اتنی رزق کی فراوانی کیسے ہے، کیوں انہیں اتنا مال مل رہا ہے، کیوں انہیں اتنی عزت مل رہی ہے، اتنی دولت مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں آیت نمبر 197 میں، اور فرما رہے ہیں یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کی وہ امانت دار ہیں، وہ وعدے کے پابند ہیں، وہ وقت کے پابند ہیں، تو وہ جو ہے لوگوں کے بہت کام آنے والے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا بدلہ بھی تو ملنا چاہیے نا، یعنی یہ سب باتیں بھی تو فری میں کوئی نہیں کرتا ہے نا، تو ان سب باتوں کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں دنیا میں عزت ملے، دنیا میں شہرت ملے، مال و دولت ملے، حسن ملے، امن اور امان ملے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں دے دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، بہت ہی تھوڑا فائدہ دیا ہے میں نے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں کبھی جہنم میں لے کے نہ جائے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ذرا سی بھی نیکی ہے، اللہ ان سب کو ہدایت دے دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 198 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ اکبر، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے وہ نہریں جن کے نیچے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا ایک خواب ہے، ہر عورت کا ایک خواب ہوتا ہے، ایک بہت خوبصورت گھر، ایک محل جیسا گھر۔ سوچیں یہ لٹرلی محل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا مرجان اور یاقوت کے موتیوں کے بنے ہوئے وہ محل ہوں گے، سونے اور چاندی کے بنے وہ محل ہوں گے۔ سوچئے وہ کتنے حسین ہوں گے۔ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اور بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ وہ خوبصورت جنت جو اللہ تعالیٰ جس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں وہ کتنی حسین ہوگی، اس کے جو محل ہوں گے وہ کتنے حسین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹا سا دماغ دیا ہے، وہ چھوٹے سے دماغ سے اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیتا ہے، اتنے خوبصورت گھر بنا لیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب بنائے ہیں تو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ وہ ان محلوں کی تو شان ہی الگ ہوگی، ان محلوں کی تو شان و شوکت ہی الگ ہوگی، اتنے خوبصورت وہ محل۔ اور پھر ایک جوان انسان اس میں 33 ایج اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی کہ انسان ہوش و حواس میں ہو۔ جب 60 ٹین ایجر ہوتا ہے نا تو وہ بہت جذباتی ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا زندگی کیسے گزر رہی ہے، مگر جب ایک مڈل ایج میں انسان آ جاتا ہے نا اس وقت اسے سب چیزوں کا ہوش ہوتا ہے، اسے کیا کمایا کیا کھویا سب چیزوں کا ہوش ہوتا ہے۔ تو بہت ساری زندگی وہ ٹھوکریں کھا کھا کے گزار چکا ہوتا ہے اور سنبھل چکا ہوتا ہے، وہ ایج اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تاکہ انسان ہوش و حواس میں رہ کے اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں، عیش ہی عیش، شاپنگ ہی شاپنگ، گھومنا پھرنا کھانا پینا ہر
چیز اویلیبل ہے، جو کچھ ہمیں پسند ہے عورت ہونے کی حیثیت سے وہ سب کچھ وہاں موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حوریں دی، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا نہیں ملے گا، یہ سوچیں۔ شاپنگ ہمیں ملنے والی ہے، ڈنرز، لنچ، بریک فاسٹ فری میں، ہر وقت بفے، ہماری پارٹی ہونے والی ہے بالکل، جو ہمیں کچھ پکانا نہیں ہے، ہمیں بالکل ویسے ہی ملنا ہے، جو ہمیں چاہیے اس کی طرف اشارہ کیا وہ چیز ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ ہمیشہ رہنے والی جوانی ملنے والی ہے، نور کے بنے ہوئے ڈریسز ملنے والے ہیں جن کا حسن کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اتنے حسین وہ ڈریسز ہوں گے، ایک کے بعد ایک چینج کرتے جائیں، ایک کے بعد ایک نیا ڈریس لے کے آتے جائیں، جو چاہیے وہ ملے گا، جیسا چاہیے ملے گا۔ دنیا میں تو اتنی زیادہ ہماری خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی جیسے جنت میں ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کس کو نہیں چاہیے وہ جنت جو محل کے نیچے سے نہریں بہتی جا رہی ہوں، ہمیں نہر اس طرف ٹرن ہونے والی چاہیے، تو حکم دے دیا نہر کو، نہر اس طرف سے ٹرن ہو کے چلی گئی، لیفٹ پہ نہیں رائٹ پہ ہونی چاہیے، نہر رائٹ پہ ہو گئی، میرے گھر کے بیچ سے بہنی چاہیے تو گھر کے بیچ سے بہنی شروع ہو گئی، جیسا چاہیں گے ویسا ملے گا۔ سوچیں، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی استقامت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ محبت اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کے گفٹ سے عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو یعنی کہ مسلمانوں کے لیے تیار کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ 199 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کی طرف جو نازل ہوا تھا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہیں بیچتے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے اہل کتاب ہم دیکھتے ہیں ایمان لا رہے ہیں، کتنی تیزی سے عیسائی تو ہمیشہ سے بہت تیزی سے ایمان لاتے ہیں، سب سے زیادہ جلدی ایمان لانے والے عیسائی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں یعنی قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنی خوبصورتی سے ذکر ملتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے اور سارے وہ سوالوں کے جواب ملتے ہیں جو ہزاروں سالوں سے ان کی نسلوں میں چلتے آ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا۔ وہ یعنی جو بیٹا مانتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ، تو یہ کسی بھی عقل مند انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ سے سوالات رہتے تھے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی قرآن میں سمجھایا، سورہ البقرہ میں اور پھر سورہ آل عمران میں سمجھایا کہ وہ لوگ جیسے ہی پڑھتے ہیں انہیں فوراً سے اس کتاب پہ یقین آ جاتا ہے۔ ساری باتیں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اتنی ڈیٹیل میں جو ان کی کتابوں میں بھی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھی ہے، تو اتنی جلدی سے وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اور یہود بہت کم ایمان لاتے ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے یہ فلسطین کا مسئلہ ہوا، جب سے یہود بھی بہت زیادہ قرآن پڑھنے لگے ہوں گے اور ایمان لانے لگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے یقیناً فلسطین کے لوگوں کو اسی لیے چنا تاکہ دنیا کا ایک بڑا حصہ جلدی جلدی مسلمان ہونے لگے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، نئے مسلمان بنتے ہیں، تو وہ اتنے بہترین مسلمان ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، انہیں کچھ اور دنیا سے نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ کی رضا کو ہر چیز سے اوپر رکھتے ہیں۔ ہم سے بھی اچھے مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت اچھا مسلمان بنائے کہ ہر چیز کی خوشی سے، ہر دنیا کی خوشی سے، ہر دنیا کی رضا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مقصود ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت کے آخر میں، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ جس دن انسان کی موت آ گئی نا، اس دن سے اس کا حساب کتاب شروع ہو جانا ہے۔ تو آخرت جو ہزاروں سال بعد آئے گی، واللہ عالم کب آئے گی، اللہ کو پتہ ہے یہ۔ تو مگر ہماری موت ہی ہماری قیامت ہے، تو اس سے پہلے ہی، جو کہ کبھی بھی آ جانی ہے، اس سے پہلے ہی ہمیں توبہ کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس سورہ کی، سورہ آل عمران کی لاسٹ آیت، آیت نمبر 200 میں بہت ہی پیار سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والوں، تم ثابت قدم رہو، یعنی اپنے اندر استقامت رکھو، اب کبھی بھی اپنے دین سے پھرو نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے سے ہٹو نہیں، صبر کرو اطاعت کرنے میں، جو تمہاری خواہشات ہیں انہیں پیچھے چھوڑنے میں صبر کرو اس بات کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا جو ہمیں جنت ملے گی، جو اللہ کی رضا ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے نفس کو مضبوط کرو، ثابت قدم رہو۔ پھر آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ
اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ ایک دوسرے کو تھامے رہو کا مطلب کیا؟ ایک دوسرے کی فکر کرو، یعنی کہ ایک دوسرے کو گناہوں سے روکو، برائیوں سے روکو اور نیکی کی تلقین کرو۔ جس مسلمان کو دیکھو کہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو پوری دل سے کوشش کرو، پورے دل کے درد سے کوشش کرو کہ اسے کھینچ لو گناہوں سے اللہ کی طرف واپس انشاءاللہ۔ اور تمہارے سامنے کوئی مسلمان جو ہے جہنم کے گڑھے میں نہ گرنے پائے، کوشش کرو کہ اسے بچا لو اللہ کے قرب کی خاطر، کہ اگر ہم کسی کو بچائیں گے تو انشاءاللہ کبھی اللہ نہ کرے یہ وقت ہمارے اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے، ہمیں بھی بھٹکنے سے بچائیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بھٹکنے سے اللہ تعالیٰ بچائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاد کے لیے تیار رہو۔ پھر وہی بات کہ جہاد صرف جہاد بالسیف نہیں ہے، اپنی نفس سے لڑنا، اپنی نفس کو برائیوں سے روکنا، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انہیں اللہ کے راستے پہ لگانا، لوگوں کو گناہوں سے بچانا، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا، جد و جہد میں لگے رہنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جد و جہد میں لگے رہنا، اپنی زندگی میں جد و جہد لانا، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے اللہ تعالیٰ کے لیے کوششیں کرنا، یہ سب کچھ جہاد میں شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو، تاکہ تم اللہ کی رضا حاصل کر سکو، تاکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تمہیں، تاکہ جنت الفردوس ملے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ ثابت قدم رہیں، ہمیشہ مضبوط رہیں دین کے معاملے میں، ہمیشہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کبھی نہ بھٹکیں، کبھی نہ کھوئیں، کبھی لوگوں کے ہجوم میں نہ کھو جائیں، ان لوگوں میں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان میں شامل ہو کے ہم بھی کہیں دور نہ نکل جائیں۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک راستے پر چلائے سب کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی بھی کوئی بگڑے نہیں، کبھی بھی کوئی پھسلے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس سے اور تمام گناہوں سے، برائیوں سے اور فتنوں سے لڑنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک جد و جہد میں ہم سب کی زندگی گزرے، اللہ کی خاطر جد و جہد میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا خوف ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اپنی کروٹوں پہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی خوبصورت لگی یہ بات کہ اپنی کروٹوں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، لیٹ کے کروٹوں پہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں رہتی ہے، کبھی وہ نہیں بھولتے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمیں کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا دل ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ آل عمران ہماری مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں سورہ میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو واقعات ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً جو بھی انسان انہیں پڑھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہوں گے کہ الحمدللہ میرے بندے یہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا ہے یہ پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول کرے۔ جن باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے بچو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے۔ جو باتوں کو اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ وہ سارے احکامات فوراً ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے انشاءاللہ تعالیٰ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ، استقامت عطا فرما دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے سب سے خوفناک اور سب سے کھلے دشمن سے بچائے، جو ہمیں فقیری سے ڈراتا ہے، جو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، محفوظ رکھے، اور بہت دل کھول کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ اللہ نے جو ہمیں اتنی پیاری کتاب دی ہے اور ایک ایک لفظ اتنا کھول کے بتایا، ایک ایک حکم اتنا کھول کے دیا، اس کا نتیجہ بھی بتایا، پرانے واقعات سے بھی سمجھانے کی کوشش کی، مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمارے دل پہ لکھ دے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اسے کبھی نہ بھولیں، کبھی بھی نہ بھولیں، ہر لمحہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے قرآن میں کیا پڑھا، ہم نے کیا سیکھا، اس سے ہم نے کیا سیکھا، ہمیں کیا عمل کرنا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے، اپنا مقصد ہم اپنے سامنے رکھیں زندگی کا انشاءاللہ۔ قرآن ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ تم ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئے ہو اور بس ایسے ہی دن اور رات گزارنے کے لیے نہیں ہو، تمہارا مقصد ہے زندگی کا، تمہیں خود بھی سیدھے راستے پر چلنا ہے، تمہیں دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت دینی ہے، اللہ کے احکامات ماننے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی حکم دینا ہے اس بات کا کہ
وہ بھی اللہ تعالیٰ کا احکام مانیں اور بہت پیارے طریقے سے، بہت نرم الفاظ میں، بہت اچھے طریقے سے، کہ سب کے دل راضی ہوں انشاءاللہ۔ زبردستی کوئی کام کسی سے نہیں کروایا جاتا، دل راضی نہیں ہوتے جب تک کوئی فائدہ نہیں ہے کسی سے کچھ بھی کروانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ زبانیں عطا فرمائے، وہ لہجے عطا فرمائے، وہ محبت عطا فرمائے، وہ دل کا درد عطا فرمائے، جو ہم اس طرح سب کو کہہ سکیں کہ انشاءاللہ سب لوگوں کے دل راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو بہترین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جنات تجری من تحتها الانہار عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔